تو میں آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام جس میں ہم بیٹھے ہیں اور ہزاروں طلباء اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا آغاز کب ہوا اور اس ادارہ میں کون کون سی کلاسز جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں؟ مزید یہ بھی ساتھ فرما دیجئے کہ جدید تعلیم اس تعلیم کا حصہ بننے جا رہی ہے یا درس نظامی تک یہ محدود رہے گی؟ جیسا میں نے عرض کیا جی 1950 میں جناب باقاعدہ طور پر جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی بنیاد حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم رائج رہا ہے اس میں کوئی ایسی سچ کوئی ڈرامیٹک تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ عصری علوم اور فنون ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کل بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ میں ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اپنے سلیبس کو ریوائیو کریں گے تو کس حد تک کریں گے۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پر شعبہ حفظ جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت سے قائم ہے، تجوید و قرات کا شعبہ ہے، پھر درس نظامی کا شعبہ ہے، پھر درجہ تخصص میں الحمدللہ جو مفتی کورس ہے وہ بھی اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ عصری علوم میں میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلرز اور ماسٹرز اس کے جو مضامین ہیں ان کی ہم نے اسپیشل کلاسز کا اجرا کیا ہوا ہے، جو عصری علوم کے ماہرین ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ، تو ایک کمپریہنسو الحمدللہ ہمارا یہاں پر نصاب تعلیم رائج ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کسی حد تک اس کو تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے جو کہ ہم سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ہم نے عصری علوم پر دسترس رکھنے والے ہمارے جو الحمدللہ پی ایچ ڈی حضرات ہیں جنہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں پی ایچ ڈی کی ہے، ان کی بھی خدمات ہم نے کچھ کی حاصل کی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن اتنے سالوں سے فی الحال ہمارے پاس یہی نصاب جو تھا وہ رائج۔ اچھا، حال ہی میں آپ نے وفاق المدارس کا اجرا فرمایا اور اس کی کامیابی کے لیے جو ہے نا وہ دن رات آپ ایک کر کے تو انتھک محنت کر رہے ہیں، تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ سوال بڑا گونج رہا ہے دائیں بائیں ہمارے، اور ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے، چونکہ ہم آپ کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس لیے یہ سوال ہم آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے۔ نہیں، اس میں سب سے بڑی غرض و غایت تو یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی سچ توجہ مرکوز نہیں رہی ہے، اور یہ بیٹر ریالٹی ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ آج سے 3 دہائیاں قبل تک جو ہمارے علماء جو ایک کھیپ تیار کی جاتی تھی، ان کی جس انداز سے تربیت کی جاتی تھی، جن مراحل سے گزر کر وہ پریکٹیکل لائف میں آتے تھے، اور جو ان کا پھر کردار ہوتا تھا، وہ اس چیز پر دال ہے کہ اب ان کے تعلیم و تربیت میں اور انداز میں اور آج کل میں کچھ فرق ہے، بالکل ایسے، چونکہ کوالٹی انہینس نہیں ہوئی، کوالٹی نیچے آئی ہے، اور ہمارے مدارس، چونکہ یہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا اور آپ کے توسل سے اپنے ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس ٹائم مدارس جو ہے نا جی یہ کانسپریسی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پوری دنیا میں کانسپریسی چلتی ہے۔ دیکھیں جی مدارس کی پروڈکشن کیا ہے، مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پر کیا ایک تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، یہاں پر تو بدقسمتی سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کو ریبٹ کرنے کے لیے حالات کو موجودہ نظام کے مطابق اور جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں تناظر میں حالات چل رہے ہیں ان کے مطابق ہم نے چاہیے تھا کہ کچھ ہنگامی سٹیپ لیتے، بالکل صحیح ہے، جو کہ نہیں لیے گئے، بالکل صحیح ہے۔ ادب و انشاء کا آپ کے پاس کوئی سیگمنٹ نہیں ہے، ہمارے علماء آتے ہیں مدارس کے اندر تیار ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے، بالکل ایسے، عربک کے اندر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، پرشین یا آپ کی پوری بیلٹ ازبکستان سے لے کے تاشکند، سمرقند، بخارا سے لے کر آگے تک یہ ساری پرشین، ادھر سے ایران، پھر ترکی، پھر اس کے بعد یورپ، پھر مڈل ایسٹ، اس سائڈ پہ آپ نہ عربک میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، نہ پرشین میں کر سکتے ہیں، نہ انگلش میں کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے دین کو پروفیس کیسے کریں گے؟ بالکل ایسے، اور اس تبلیغ کو مدارس کو تو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا جی یہ ایک عالمی سازش ہے۔ دیکھیں نا جی مدرسہ کیا کرتا ہے، ہم نے حال میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب مذاکرات میں بیٹھے ہم نے کہا ہمارا قصور کیا ہے؟ لوگ سماج میں سب سے پسا ہوا طبقہ جو اپنے، یہ ریالٹی ہے، جو اپنے بچے کی اس بنیادی معاملات کو لک آفٹر نہیں کر سکتا، نگہبانی نہیں کر سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس کو مدرسے میں بھیج دو، بالکل ایسا۔ مدرسہ سوسائٹی کا سب سے ڈپرائیوڈ اور محروم طبقہ اٹھاتا ہے
بالکل اس کی خدمت کرتا ہے, بالکل اسے سلیقہ دیتا ہے, اسے جینے کا ہنر سکھاتا ہے, اسے غیرت دیتا ہے, مذہب کی تعلیم دیتا ہے, وطن سے وفا سکھاتا ہے, پیٹریوٹزم سکھاتا ہے. اور پھر بعد میں ڈائلما یہ ہے, اتنی ساری خدمات کے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی مدرسے نے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بلکہ الٹا یہاں پر میں آپ کے توسل سے, آپ نے بڑی شفقت فرمائی کہ مدارس کے کردار کے حوالے سے اور مدارس کی امپورٹنس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی. ہمیں میڈیا کے ذریعے یہ اجاگر کرنا ہے کہ مدارس کا بڑا امپورٹنٹ اور ایک انٹیگرل کردار ہے کسی بھی سماج کی تعمیر اور ترقی میں, اور بالخصوص جب اس ریاست میں جسے آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں, بالکل دعویٰ کرتے ہیں اس میں, اور دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور آپ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی دس از کالڈ دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ تو ویسے تو نہیں ہے نا جی. ایگزیکٹلی. جب قائد اعظم محمد علی جناح سے میں پچھلے دنوں حضرت پیر صاحب مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کورس کے حوالے سے لاہور گیا, پی سی ہوٹل میں ایک تقریب تھی, تو ہم وہاں پر ہم نے بار بار تکرار کیا, اور یہ واقعہ علماء نے سنایا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح پیر صاحب مانکی شریف کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی ظاہر صورتحال اچھی نہیں تھی. لوگوں نے کہا قائد اعظم کو ہم آنے نہیں دیں گے. اس مرد کلندر نے کہا جی میں دیکھوں گا کون قائد اعظم کو نہیں آنے دیتا. اور پھر قائد اعظم سے انہوں نے وہاں پر بڑے اعزاز کے ساتھ ان کی جو حلقہ ارادت کے لوگ تھے انہوں نے قائد اعظم کو لیا, اٹک پل سے لے کر پیر صاحب مانکی شریف تک 4 لاکھ غلامان مصطفیٰ کا سمندر تھا جنہوں نے قائد اعظم کا استقبال کیا. اور وہاں پر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا پیر صاحب نے, کہا قائد اعظم صاحب ہمیں آپ پر اعتماد ہے, پاکستان بنے گا. فرمایا اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. قائد اعظم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا رسول. انہوں نے فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن اسے لکھ دیجئے, لکھ دیں تاکہ سند رہے اور آنے والے لوگوں کو کام آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی نظریے کو, ان تعلیمات کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہے. تو ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ یہ آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ پہلے تنظیمات موجود ہیں, تنظیم المدارس کا نام لے لیجئے, بے شمار تنظیمات موجود ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ہی جڑ جاتے. آپ نے علیحدہ سے ایک نیا شروع کر دیا معاملہ. اس میں دیکھیں جی تنظیم المدارس اہل سنت و جماعت ہماری اپنی تنظیم ہے, اور میں یہ آپ کو آپ کی خدمت عرض کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ رضویہ وہ پہلا ادارہ ہے ماشاءاللہ جو اتنے ہزار مدارس میں سے تنظیم المدارس میں پہلے نمبر پر رجسٹر ہوا. کیا بات ہے, کیا بات. ہمارے اکابرین نے, اسی ادارے کے فاضلین نے, اور حضرت محدث اعظم پاکستان کے ہاں زانوی طلب مستعد فرمانے والے ان جلیل القدر علماء نے, بزرگوں نے, مشائخ نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں نا اگر بالفرض 11,000 مدارس ہیں ملک میں, ٹھیک ہے, جب ہمارے پچھلے بورڈز کی منظوری دی گئی تھی, یہ 80s کی دہائی تھی, اس ٹائم مدرسے تھے چند ہزار, سب مسالک کے 2 سے 3 ہزار, ان کے لیے 4 بورڈز آئے. اب ہمارے اہل سنت و جماعت جو حنفی بریلوی ہیں ان کے 11,000 کے لگ بھگ مدارس ہیں, بورڈ ایک ہے. اب اگر ایک بورڈ اور آ جاتا ہے تو اس بورڈ کی موجودگی سے کیا ہوگا, یہ نیچرل فینومینا ہے, ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہوگی. بالکل ایسے ہم کوشش کریں گے ہمارا بورڈ ترقی کرے, ہم اچھی کوالٹی دیں, ہم اچھا مربوط سسٹم دیں, لوگ ہمارے پاس آئیں, وہ کوشش کریں گے لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تو اس کمپٹیشن میں الٹیمیٹلی فلاح کس کی ہے, مدارس کی, مدارس کی ہے, بالکل دین اسلام کی, دین اسلام کی, بالکل ایسے اور مذہب کی ہے, اور الحمدللہ نظریہ اہل سنت کی ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کیونکہ برائی ہے, بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل وقت ثابت کرے گا. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارا جو فیصلہ ہے اس میں کتنا وزڈم ہے. بالکل صحیح. اور اس میں کتنی ایک جو آپ بات کر رہے ہیں نا 11,000 مدارس ہیں اور بورڈ ان کے پاس ایک ہے, تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھا, بلکہ یہ بہت پہلے ضروری تھا. جی ہاں, اس میں بس یہ تھا کہ ہمارے نا جی کچھ معاملات ایسے بنے, بس میں ڈیپ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اب چونکہ بہت سارے بورڈز اور بھی آ رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے اندر, بہت سارے افراد نے یا احباب نے بورڈز کے لیے اپلائی کیا, تو دیٹس ناٹ نیسیسریلی مین کہ آپ اس میں جی کوئی کہ وحدت کو نقصان پہنچ رہا ہے. جی وحدت تو ہوتی ہے آپ سے محض القوم جہاں پر ضرورت ہو, تو کوالٹی آف ایجوکیشن کو جب انہانس کرنا ہوتا ہے, اس کو بڑھانا ہوتا ہے, اور ایک مؤثر نظام لے کر آنا ہوتا ہے, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر مارکیٹ میں ضرور ہو. جب آپ کے مد مقابل کوئی نہیں ہوتا تو اکیلا پہلوان اکھاڑے میں کس سے لڑے, اس کی چودراہٹ, اس کی پہلوانی. لیکن جب ساتھ کوئی اور آتا ہے تو دوسرا بھی ترقی کرتا ہے, مقابلے کا بھی مزہ آتا ہے, اور فلاح بھی اسی میں انشاءاللہ. لیکن مجھے آپ کی وہ بات بڑی پسند آئی کہ آپ مدارس کا بھلا چاہتے ہیں,
تاکہ چاہے بے شک بورڈ 1 ہو 2 ہو 3 ہو لیکن مدارس کا بھلا ہے اس میں. ہاں جی اس میں مدارس میں ہم چاہتے ہیں جی مدارس انٹرنیشنل سطح پر آئیں. ٹھیک ہے. مدارس نے بڑا ایک اہم کردار ہمیشہ ادا کیا ہے. آپ جامعہ نظامیہ بغداد شریف کی ہسٹری پڑھیں, ٹھیک, فزیشین سے لے کے کیمسٹری کے امام سے لے کر بایولوجی سے لے کر ارسپیکٹو کہ وہ کس نیچر کا وہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر, ہر ایک بندہ جامعہ نظامیہ بغداد نے پوری دنیا کو دیا. سائنسدان بھی دیا, مبلغ بھی دیا, مناظر بھی دیا, اور علم دین کی طرف بھی بندے دیے, اور سبھی لوگوں کی طرف بھی. اب بھی مدارس میں پوٹینشیل ہے, بالکل صحیح ہے, پوٹینشیل ہے انشاءاللہ تعالی. اور ذرا سی نم ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساکی, تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے فضل و کرم سے کرنے کی کوشش کریں گے.